سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله صحبه وسلم أما بعد سالکین، اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ، تزکیہ کرنے والے لوگ ہر وقت آزمائش میں ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، قرب میں درجات بلند ہوتے ہیں، اسی قدر ان پہ آزمائشیں اور رکاوٹیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ والا ایک انسان تزکیے کی طرف چلتا ہے اور اس پر کوئی معاملات آتے ہیں تو دو ہی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، پھر یا تو وہ آدمی پیچھے چلے جاتا ہے، وساوس میں گر جاتا ہے اور اپنی منزل کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر کوئی مستدیق سے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ اس کو بھی آتے ہیں۔ میرے حضرت نور اللہ مرکز فرماتے تھے، تحریر بھی کیا مجھے، کہ ایسا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب کا کہ یہ موت آنے تک بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ ہر وقت نفس اور شیطان اس کے ساتھ ہے، اس کو بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اس راستے سے روکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے صرف ہمیں سخت ترین جو ضرورت ہے اپنے شیخ کی ہے، جیسا فرماتے تھے۔ تو بھیا جب انسان پہ کوئی پرابلم یا مصیبتیں یا اس قسم کے حالات گزرتے ہیں تو دو چیزیں اور دو وسوسے اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ کمزور ہے دین پہ، یا ایسا ہے ویسا ہے، اس کے ذہن میں بھی آتے ہیں، جو دیندار اس کے ذہن میں بھی باتیں آتی ہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی مجھے، یہ کہاں سے آ گئی، میں نے کیا کیا تھا، وہ یہ کرتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے کیوں ہو گیا، جتنا بڑا پرابلم ہو گیا مجھے، میں کیا کروں۔ بس اس حادثے کے اندر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پریشانی جو ہے اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جواب اس کو کچھ بنتا نہیں ہے، کیا کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے، ما اصاب من مصیبت باذن اللہ، کہ دیکھو بھائی اس کا جواب یہ ہے، وسوسے سے نکلنے کے لیے، جانے کے لیے بندہ سوچ لے کہ جو بھی مصیبت، پریشانی، مصائب آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ الا باذن اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے دی ہے، جو بھی پرابلم دی ہے، پریشانی دی ہے، مصیبت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر بھی کیوں مجھے کیوں دی اللہ نے؟ آگے پہ کوشچن ہوتا ہے، تو اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا کہ وہ کیا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ جو ہے رب تمہارا جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، علم اور حکمت اس کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، تم کیوں اسے مسئلہ حل نہیں کر سکو گے؟ بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی چیز دیتا ہے وہ اس کے علم پورا رکھتا ہے کہ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں اس میں مصیبت آئی ہے،
نیک تھا انسان، یہ تو بڑا اچھا تھا، یہ برا تھا، جیسا بھی تھا. تو علم اور حکمت میں مبنی ہوتا ہے اس کا ہر فیصلہ. یہ سوچ لے آدمی جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو سمجھ جائے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پہ یہ فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علیم الحکیم ہے، وہ جانتا ہے کیوں دیا، اس کے علم میں ہے. حکمت میں مبنی ہے، بڑی حکمت ہے اس کی، کیا فرض کریں، سوچتے ہیں تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصائب دے رہا ہے یا کوئی پریشانی دے رہا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، ناگہانی مصیبت میں آ گیا بندہ، تو اس کی وجہت اللہ کی حکمت یہ بھی ہے ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا انسان ہے، اللہ کے راستے سے دور ہوا انسان ہے، تو اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی. میں نے قرآن کی بہت سی مثالیں بھی اس میں موجود ہیں، اور میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سے انسانوں کو بجائے واعظ و نصیحت کے اس طریقے سے اللہ کی طرف زیادہ دیکھا ہے. کیوں انسان کی قدرت اور نیچر میں ہے، جب کوئی پریشانی مصیبت انسان پہ آتی ہے تو دو ہی چیز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بھٹک جائے گا، انسان سوچنے لگے کبھی کیوں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو وہ غیر شرعی طریقوں کو اختیار کرتا ہے. اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، پرابلم کو حل کرنے کے لیے وہ غیر شرعی مسئلوں کا تلاش کرے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اور پھر دوسری طرف سے کہے گا یہ میری مصیبت کس طرح دور ہو. ہزاروں قسم کی وہ چیزوں میں چلے گا. گھبراہٹ میں انسان کرتا ہے سب کچھ، اور بہت سے غلط فیصلے انسان کے ہو جاتے ہیں، غصے میں، پریشانی میں، مصیبت میں گھبراہٹ آدمی. تو یہاں آدمی سوچ لے پہلے کہ کیا ہے، اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، اور یہ اگر حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے، اس تھوڑی سی پریشانی سے وہ جس عذابوں میں مبتلا ہے آخرت کے، موت کے بعد جو اس کو ملیں گے، اس پریشانی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ، عقل ہے اس میں تھوڑی سی، تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، بھاگتے آدمی اس کی طرف. اور دوسری اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آلریڈی الحمدللہ توبہ طائب ہے اور نیک کام کر رہا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو اور بھی زیادہ وسوسے آتا ہے، میں تو بھائی نیک کام کر رہا تھا، مجھے کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے یہ مصیبت کیوں دے دی، میرے ساتھ یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں مجھے آ گئی. تو اللہ کی حکمت اس میں بہت زبردست ہے کہ جب کسی نیک انسانوں کو یا اس قسم کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلندی درجات ہے اس کی، وہ درجات کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقامات دینا چاہتا ہے. اور یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ بعض انسان جو ہیں اللہ نے اس کی تقدیر میں آخرت میں بہت اونچے اونچے مقامات جنت کے رکھے ہوتے ہیں، اور جو اپنی عبادت سے طے نہیں کر سکتا، عبادت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ زندگی تھوڑی اس کی اتنی باتوں کو کر نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درجہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا میں اس کو مصیبت دے دیتے ہیں تاکہ اس درجے کو حاصل کر لے. تو یہ بالکل آدمی نہ سوچے کہ ریورس مار جائے کسی مصیبت یا پریشانی میں. حالات انسان کے ہر وقت آتے رہتے ہیں. اس کا حل کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اس قسم کی مصیبت اور پریشانی آئے انسان کے اوپر، تو بسم اللہ ہے وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لے آؤ. مطلب کیا کہ اب جب کبھی ایسی بات انسان کے ساتھ مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو پہلو اختیار کرے یا اس قسم کے غیر شرعی کام کرے یا اپنی مرضی سے اس کے سالو کرنا شروع کرے مسئلوں کو یا پرابلمس کو، یا اور طوفان مچے یا گندگی پھیلے، ہوتا ہے نا پھر اس طرح انسان کے ساتھ کہیں سے کہیں بات پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، مصیبت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو فوراً چاہیے وہ کام کیا کرے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، فوراً سچی توبہ کر لے. اس کا علاج اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ کیا کرے، سچی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے فوراً. سچی توبہ یہ کہ مکمل طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک پاک اور صاف زندگی گزارنا شروع کرنا کر دے.
پاک اور صاف زندگی گزارنا شروع کر دے. تو جب انسان مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، سچی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کہ یہ اس کا حل ہے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے جو تم تلاش کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ سبحان اللہ، یہدی قلبہ، قرآن کا ہے. ایسے انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دو انعام عطا فرماتے ہیں. پھر کیسے انسان کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، حالات بگڑے، تو اس نے کیا کیا؟ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ توبہ کیا، استغفار کی سچی گناہوں سے. یہ اصل وجہ میری یہی ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں، پریشانی اس کو ریئلائز کر لیا کہ کوئی اور معاملہ میرا حل ہی نہیں کر سکے. لڑائی جھگڑے پریشانی مصیبتوں سے حل ہوگا ہی نہیں میرا معاملہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ خراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ استفاتے نہیں ہے. تو اللہ نے حل بتایا اس کا، تو کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، ایمان لائے اللہ پر مکمل طور پر. اور پھر جب وہ اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کا طرف رجوع کر لیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو دو انعام دیتا ہوں، یہدی قلبہ، کہ اس کے دل پر دو انعام اتار دیتا ہوں. نمبر 1 صبر اور دوسری رضا دینا ہے. بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ. دو مقام اس کو مل جاتے ہیں الحمدللہ ایسے پریشان آدمی. تیسری طرف جائے ہی نہ، بس جم جائے اس بات پر کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف کرنا ہے، اور جو گناہ ہے اس کی زندگی میں اس کو بالکل ختم کر دے، رجوع کر لے اللہ کی طرف. تو اللہ نے مصیبت دی اس لیے دی ہے کہ اس کو دو انعام اللہ فرماتے ہیں اس کے قلب پر، رضا کا اور صبر کا انعام. صبر اس بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. صبر جب کسی مصیبت آتی ہے نا، غلط راستوں میں چلتا ہے نا، پھر وہ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، تو صبر جب آ جائے گا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو روک لے گا ان رستوں سے چلنے کے لیے، بلکہ کیا ہے؟ سارا معاملات جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق طے کرتا ہے. سارے مسائل اپنے پرابلم جو ہے کس سے گائیڈنس لیتا ہے؟ شریعت اور سنت سے گائیڈنس لیتا ہے. ہلتا نہیں، کیونکہ یہ صبر کی نشانی ہے. یہ صبر کی نشانی یاد رکھیں. جس میں صبر ہوگا نا، جس کے قلب کے اوپر صبر آ گیا ہوگا، اس میں کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو اس کو الحمدللہ سکون ایک عجیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو وہ اپنی گائیڈنس کس سے لیتا ہے؟ شریعت سے لیتا ہے. کہ شریعت اس معاملے کیا کہتی ہے؟ جو شریعت کے فیصلے ہوں گے اس کے مطابق اس کا حل تلاش کرتا ہے، بجائے اس کی غیر شرعی کام کرے، الٹی سیدھی حرکتیں کرے، وہ تو حل ہی نہیں ہوگا، بہت پریشان ہوگا. اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو میں تمہیں دو انعام دوں گا تمہارے قلب پہ. یہدی قلبہ، قلب پہ اتارے گا اللہ پاک. کہ صبر اس کو روک لیتے ہیں ہر بری چیز سے، ہر غلط چیز سے. اور رضا، سبحان اللہ، رضا کیا ہوگا؟ کہ اس کی آنکھ کھل جائے گی اور ہر فیصلے کو سمجھے گا کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ تیرے سے، میرے فیصلے کی. نہ پھر خودکشی کرتا پھرے گا، نہ اپنے آپ کو مارتا پھرے گا، نہ وہ بھاگتا پھرے گا، نہ. آپ یہ دیکھ لیں جو بھی پورے حالات میں جاتا ہے انسان، جو غلط فیصلے کرتا ہے پھر بعد میں روتا ہے، ہوتا اسی وجہ سے ہے کہ وہ غیر شرعی کام پہ کرتا ہے. اس میں صبر بھی نہیں ہوتا، اس میں رضا بھی نہیں ہوتا. اللہ پہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ اللہ نے مصیبت دی ہے، اللہ میرے ساتھ اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے ترقی دینا چاہتا ہے. نہیں، بالکل نیگیٹو چلتا ہے، جس کی وجہ سے خودکشی بھی ہو رہی ہیں، ڈپریشن بھی ہو رہے ہیں، مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، گھروں میں فساد بھی ہو رہے ہیں. اور یہ اس قسم ایک دھوکہ مچتا ہے دنیا کے اندر. اس میں صبر ہی نہیں ہے، اس کو رضا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں کہ مجھے اللہ کے راضی ہو جاؤں اللہ کے فیصلے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک انسانوں کے لیے بہترین گائیڈنس دیا تاکہ جم جائے آدمی مقابلے میں. کبھی بھی زندگی میں سے انسان کے ساتھ حالات آئے تو راستہ ترک نہیں کرنا چاہیے، تسبیح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب جم جاتا ہے آدمی اللہ سے مدد مانگتا ہے، اپنی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ایک دم اللہ اس کو نور دیتا ہے قلب کے اندر. سبحان اللہ، صبر کا اور رضا کا مل جاتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ کی زندگی میں پرومنٹ چیز ہے. یاد رکھیں سب سے نمایاں چیز آپ کو یہی ملے گی. کیوں؟ کہ جتنا اللہ کا انسان نزدیک اور پیارا ہوتا ہے، میں نے بتایا نا آپ کو، اسی قدر وہ حالات میں ہوتا ہے.
وہ حالات میں ہوتا ہے. کس لیے کہ نبی پاک کی عظیم سنت ہے, آپ سے قول مبارک ہے, کتنی بڑی سنت ہے. فرمایا کہ سب سے زیادہ میں ستایا گیا, سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے جتنی انبیاء علیہ السلام ہے. کتنی بڑی بات. اور سب سے زیادہ قریب کون تھے اللہ کے؟ محبوب کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے حبیب تھے. تو چاہتے تو کون پہ مصیبت اور پریشانی ہو سکتی تھی. جس کی طاقت اتنی ہو کہ انگلی اٹھائے تو چاند کو دو کر دے, انگلی اٹھائے تو ایک انگلی سے الحمدللہ سورج کو پلٹ دے. اللہ اکبر. چشمے ہاتھ تک کرے تو چشمے بننا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. لاب ہے نا کنویں میں ڈال دے تو سارا کنواں میٹھا ہو کے باہر آنا شروع ہو جائے. تو یہ ان کی تو مشکل نہیں تھا کہ ان پہ مصیبت اور پریشانی ہے تو ایک ہاتھ ہی اٹھا دیں صلی اللہ کے, اللہ تعالیٰ یہ کر دیں. کبھی نہیں ہوا. کیوں بسم اللہ کبھی اس مصیبت کے بارے میں یہ نہیں کہا کوئی شکوہ گلا ہو کہ کیا اللہ تیری رضا ہے بس جو تو کرے گا میں راضی ہوں اس چیز سے. یہ بھی نہیں کہ ہٹا دو یا فلاں کر دو یا اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, اس کی جگہ مجھے یہ دے دیں. یہی نہیں بلکہ سبحان اللہ اپنے رخت جگر فاطمہ زہرا کو یہی سبق دیتے رہے. فاطمہ اگر تو چاہے تو تم تیرے جو مسلح سے تو بیٹھی ہے نا اس کے اندر سے سونا نکلنا شروع ہو جائے. تیرے بابا کے نزدیک مشکل کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو اللہ ہمیں دے رہا ہے یہ اس سے بڑی چیز دے رہا ہے. مصیبت پریشانی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ایک انسان کی آزمائش یا تو ترقی کر لے اوپر یا پھر لڑائی جھگڑے خون خراب مار دھاڑ کر کے آدمی دین کو بھی چھوڑ دے, سب کچھ ختم, شریعت بھی ختم. یہ ایک بہت ہی سالک کے لیے اور عام آدمی کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش کا. جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں وہ بھی بھٹک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو ذکر سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں تو کچھ نہیں ملا ذکر سے, ہمیں تو فلاں چیز سے بھی کچھ نہیں ملا, ہم شیخ کے پاس بھی کچھ نہیں ملا. کمزور دم کمزور اس کا وسوسہ کر دیتا ہے. شیطان تو کام ہے اس میں. میرے حضرت نے فرمایا قبر تک جو ہے بہت خطرناک راستہ ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے, بچنا اس میں. کسی وقت پہ آ کے شیطان نفس آپ کو مجھے نکال سکتا ہے, ایمان سے خارج کر دیتا ہے, اتنے وسوسے پیدا کر دیتا ہے. ہم نے تو سنا تھا یار نماز سے یہ ہو جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں تہجد پڑھو تو فلاں ہوتا ہے, فلاں ہمیں وظیفہ دیا اس کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہو رہا, الٹے کام ہو رہے ہیں. اکثر دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. سبحان اللہ. تو اللہ نے اتنی پیاری ایک فارمولہ ہمیں بتا دی کہ جو کچھ بھی کہاں سے اللہ بیزن اللہ, کوئی ہو نہیں سکتا اللہ. جب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, وہ کیسے غلط ہوگا؟ اللہ تو حلیم ہے, حکیم ہے, وہ جانتا ہے. یقیناً وہ حالات میرے ساتھ جو ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تم مجھے گناہوں سے بچا کر مجھے عقل آ جائے, میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اگر میں پلٹا ہوں, یا اگر اچھے حالات میں ہوں, نماز روزہ سب کرتا ہوں, تو اس کی ترقی اللہ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کہ اس کی ترقی بلند کر دی جائے اس کو. اور تیسرا جو انعام اللہ دینا چاہتے ہیں قلب پر صبر اور رضا کا, سبحان اللہ, بلند مقام دینا چاہتے ہیں. اور یہ مقام صرف اس کو ملتا ہے کون؟ اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے, جو ولی اللہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں جو محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس راستے پہ چلے ہیں, ان تمام چیزوں کا ہم حفاظت کریں اور حفاظت کرتے ہوئے الحمدللہ شریعت تو کو اپنی رہبر بنائے. ہمیشہ جو بھی فیصلہ کرنا ہو زندگی کے اندر, زندگی کا ہر مصیبت کے فیصلے, ہر پریشانی کے فیصلے شریعت نے بتائیں کہ آپ اس مقام پہ ایسا کریں, اس مقام پہ ایسا کریں. تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے قرآن اور شریعت کے ساتھ ہم زندگی میں فیصلہ قائم کرنا چاہیے. جب دیکھیں یہ فیصلہ میرے نفس سے ہو رہا ہے جس میں غصہ بھی ہے اور انتقام بھی ہے, اس سے بدلہ بھی لینا چاہتا ہے, تو سمجھ جائے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ تیرے اندر سے غصہ بھی آیا ہے, پریشانی ہو, تو بدلہ بھی لینا چاہ رہا ہے, تو اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے مجھے فلاں کیا ہے, یہ قانون نہیں. دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے اس وقت, ٹھنڈے سے سوچتے شریعت کیا کہتی ہے اس وقت, مجھے کیا کرنا چاہیے, کتنا درجے تک میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں, کتنے درجے تک میں اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہوں, کتنے درجے تک میں اس کو اینڈ میں تو شریعت یہی کہتی ہے انتقام کی اجازت بھی دی جائے. سبحان اللہ. تو قرآن نے بڑا فیصلہ کیا ہے, اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی اس نے کیا, تو بھی سے اتنا بدلہ لے لے, تو بھی یہ کر دے. کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتے ہیں, لیکن میرے لیے نزدیک وہ بندہ وہ بہت اچھا ہے جو معاف کر دیتا ہے. درگزر یا تو نے مجھے یاد کیا, میں تجھے معاف کرتا ہوں.
اور پھر گالی دے میں تجھے معاف کیا. یہ ہے جس کے دل میں صبر سبحان اللہ اور رضا کا مقام آ جاتا ہے. اس طریقے سے یہ مقامات پہچانے جاتے ہیں. کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، بہت الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں، یہ کسی قسم کے معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. دنیا میں رہتے ہیں نا، ہر جگہ ہو جاتا ہے کام، دکانوں پہ ہوتا ہے، بار ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، ہر جگہ انسان کے ساتھ ہی کام چلتے ہیں. تو صبر اور رضا کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، تو پھر کیا آتا ہے اینڈ میں جا کے کر سکتا ہے آدمی سے بدلہ لے سکتا ہے، کہتا نہیں ہے اللہ راضی اس وجہ سے میں معاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مقام ملنا چاہیے سال کو ہو جائے الحمدللہ، تو کتنا معاشرہ ہمارا فرسٹ کلاس ہو جائے. کہیں جھگڑا نہ ہو، کہیں مصیبت نہ ہو، کہیں پریشانی نہ ہو. اب یہ میں نے بچوں کے اندر بھی دیکھی چیز، جن بچوں کو اللہ پاک چن لیتا ہے وہ رضا صبر کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. بعض بچے الحمدللہ وہی چیز ہو جاتی ہے دل کے اندر، وہ اللہ کا دل میں دیتا ہوں جہاد القلبی. دل کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس میں دل میں کسی کی نفرت آتی ہی نہیں، انتقام آتا ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کتنی بڑی سنت ہے. آپ بتائیں کیسے کیسے لوگ تھے، کبھی آپ نے انتقام لیے نہیں کسی سے، لیے نہیں انتقام، سوچا بھی نہیں کسی سے. کہا بھی صحابہ نے آپ کے ساتھ یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، آپ دل کو ضرور کرتے تھے ہاں کوئی بات نہیں. اور جب ہاتھ اٹھاتے تھے صحابہ سمجھتے تھے کہ لو بھائی اب اس کو بددعا پڑے گی. ایسے وہ کام بھی ہے، اتنا سخت ہے کہ صحابہ نے کہا جی یہ تو ہوئی فلاں فلاں، آپ نے کہا اچھا، آپ نے ہاتھ اٹھایا بس. انہوں نے کہا اب اس کا تو بیڑا غرق، ابھی دعا کرنے لگے اس کے لیے نبی ہم دعا کرنے لگے. تو دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اس کو تو میرا بنا دے، اس کو عقل ہے میرے پاس آ جائے. اندازہ لگے غصہ چیز ہے، یہ پیاری چیز ہے. مجھے آپ بتائیں صرف بتائیں ٹھنڈے دل سے ہیں، غصہ کتنا جلدی آتا ہے بہت جلدی، ابھی آ جائے گا میں بیٹھے بیٹھے غصہ. اچھا غصہ ایسے بھی آتا ہے وہ آدمی سامنے بھی نہیں ہے، اس کی باتیں یاد آ رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں، وہ بستر میں لیٹر سونے گیا بیچارہ کو، آدمی سونے جا رہا ہے لیکن اس کی باتیں یاد میں لال منہ ہو جائے گا اس کو. اٹھے گا بستر پھر چائے بنا کے پینا، کیا بات ہے کیا ہوا تمہیں، اس کو وہ باتیں شیطان یاد کرا رہا ہے. نہیں تو اس کی ٹانگ توڑ دینا صبح، بس ہو جاتا ہے بیڑے گھر کا کر دے، میں چھڑنا نہیں ہوتا ہی نہیں تھا. کتنے پاگل لوگ مجھے بتائیں، کیا قرآن بتا رہے ہیں، کیا ہمارے پیارے نبی کا کریکٹر سبحان اللہ اخلاق تھا. وہ ہو بھی نہیں آدمی، دشمن بھی نہیں ہے سامنے، وہ بیٹھے کہیں پاکستان میں بیٹھا ہے، کہیں ہندوستان بڑوچ میں بیٹھا، کہیں میرپور میں، کہیں لاہور، وہ دشمن وہاں بیٹھا ہے اور ہم یہاں خواب میں اس کو خواب بھی نہیں. تو غصہ آ جا رہا ہے، وہ میرا مکان کھا گیا، میں انہوں چھڑا گا نہیں، میں نے اس کو یہ کہا تھا میرا کرایہ دار نہیں، وہ بھی نہ وہ کرایہ دار ہے کھا گیا، تو یہاں کیا سوچ رہا ہے. اللہ سمجھ جاؤ اسلام کو کر رہا ہے. تو مزہ یہ ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ ہے نا، شیطان کو ٹھنڈا کر جہاں میں نے اس کو معاف کیا. اللہ بڑی آرامدار نیند آئے گی، چائے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اور یقین کریں آپ حقیقت دیکھیں، آپ کسی سے ناراض ہے نا، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا کر رہا ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر لسکا دیں اللہ تعالیٰ میں اس کو معاف کر دیا، ختم کرتا ہوں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب دوسرے دن آدمی آپ نظر آئے گا نا، وہ خود بھی ٹھنڈا ہوا ہوگا، اس کو خود بھی محبت ہو جائے گی اس سے. چلو جان دے یار، چھوڑ اس کے کر کیا حاصل، وہ خود ٹھنڈا ہو کے اس کے سامنے آیا ہوگا. کیوں دل کس کے اختیار میں ہے؟ جہاد القلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ہدایت میں دیتا ہوں قلوب کو. صرف یہ نہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ بھئی میں نے اس کو معاف کیا، چلو اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، چھوڑیں، میں نے کچھ نہیں اس کو کہنا. وہ آپ کو 2 دن کے بعد آپ کے سامنے وہ آدمی آ رہا ہے تو آپ سمجھیں پتہ نہیں کیا کرے گا، منہ لال ہوگا، وہ ہنستا ہوا آپ کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے راضی ہو شکر دے گا اللہ پاک میں سے. سبحان اللہ. ایک عجیب بات یاد آ رہی، حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے لیے زندہ رہتے ہیں نا لوگ اور میرے لیے معاف کر دیتے ہیں کسی کو، سنو کتنی بڑی پیاری بات ہے، میرے لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو میں بھی یہ کروں گا کہ زنجیر سے پکڑ کے اس شخص کو اس کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے اس کو راضی کراؤں گا. سبحان اللہ. اس شخص کو راضی کراؤں گا، تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا کیونکہ اس نے میری وجہ سے تجھے راضی کیا تھا. دیکھیں یہ نہیں کہ اللہ پاک نہیں کہ نہیں، اس بندے کو بھی راضی کرا دیں گے، اس سے بندہ خود راضی ہوگا، میں تو سے راضی ہوگی. یہ دنیا ہے یا ریلیشنز ہیں یا تعلق ہیں یا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے معاملات ہیں، دوستی ہے، یاری ہے، ایسے دشمن سے نہیں چلتا کام.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، لڑنا، تعلقاتوں کو ختم کرنا، رشتے داریوں کو توڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے نہیں فرماتے توڑنا سب کو آتا ہے لیکن جوڑنا کسی کو نہیں آتا. جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. کمال تو یہ ہے انسان کا. اور صوفیوں کو تو نہیں چاہیے، جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، جن اللہ کرنے کا شوق ہے. ہمارے فرماتے تھے کہ آپ تو ذکر شکر کرنے والے ہیں، آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ حضرت یونگی رحمۃ اللہ تھے، سہارنپور کی چوری ہو گئی تو انہوں نے لکھا اپنے شیخ کو کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، میں حضرت سے سنا. تو ان کے شیخ نے کیا جواب دیا؟ کیا زمانہ تھا. کہتے چوری تو ہو گئی ہے لیکن چیز کا خیال رکھنا. اپنے شاگرد کو لے کر ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سہارنپوری کو کہ چوری تو ہو لیکن ایک چیز کا خیال. دیکھو کہاں دھیان جاتے ہیں لوگوں کے. اللہ بسم اللہ، کتنے ان کے دلوں کے اندر چیز قائم ہے. کہتے چوری تو ہو گئی لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، چور کو برا مت کہنا، تمہارا ثواب کم ہو جائے گا. اللہ کتنے بڑا فلسفہ دیا ہے قرآن کو سمجھے لوگ کہ یہ ہوا کس وجہ سے؟ بسم اللہ ہوا ہے. اللہ نے تیرے پہ یہ مصیبت اللہ نے ڈالی ہے اور تیری اس پہ ترقی کرنا چاہتا ہے، اور تو نے اگر چور کو برا کہہ دیا تو تیری ترقی ختم ہو جائے گی. میں تو اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتا برا کہتے ہوا، میرا اتنا پیسہ کھا گیا. رشتے داروں کو نہیں چھوڑتا، اس کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں ہم. ہے ایسے نہیں. تو اس کو کہنا کہاں نظر دیں گے شیخ کی، سبحان اللہ، کہ چور کو بھی برا مت کہنا، تیرا ثواب ختم ہو جائے گا. تو کر گیا جو کر گیا، لیکن اللہ کی عزت سے آیا تھا. کس چوری کی کیا مزہ آ رہا ہے؟ تیری چوری کر جائے. لیکن ایسی باتیں سن کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا آدمی کا، دشمنی نکل جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. کبھی منہ بنا کے نہ رکھے. ہمارے پنجاب میں بوتھا باقے، ہر وقت بوتھا نہ بنائے رکھے، چیزیں وہ بات ہی نہیں کرنی، ہٹ سے اکڑنا نہیں. پیشے آپ سے کمتر ہو رتبے میں، آپ سے چھوٹا ہو، آپ کے انڈر ہو، دبا سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن آپ مسکرا کے ملے محبت سے، وہ آپ کے جوتے اٹھائے گا، آپ کو کھانے کھلائے گا. روٹوں کس طرح مناتے ہیں؟ اس سے پیار سے ملیں، محبت سے ملیں، اس کو گفٹ دیں، تحفہ دیں، الحمدللہ. وہ تو نچھاور ہو جائے گا آپ پر، دشمن ایک دم زیر ہو جائے گا. یہ دنیا کے طریقے جو ہم اختیار کرتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے، رسوا کرنے کے، خراب کرنے کے، یہ دنیا طریقے ہیں، شریعت کا معاملہ نہیں ہے. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھٹکا مت. یوم باللہ ہے تو اللہ کی طرف آ جانا، جو اللہ نے بتائی باتیں اس پہ تو عمل کرنا. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو قبول فرمانا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمانا. یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرمانا. یا اللہ مصیبتوں میں، پریشانیوں جو ہو رہے ہیں ہمیں دور فرما دینا. اے میرا مولا تا قبر تک ہمیں خیر تعفیف سے لے جانا. میرا مولا شیطانی وساوس، شیطانی خیالات، نفس کی خیالات سے ہمیں بچانا. میرے مولا جس راستے پہ ڈالا ہے میرے مولا اس پہ ہمیں قابل نصیب فرمانا. اے میرے مولا ذکر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.